غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ ایک شخص عمر بن حضرمی اس کا نام تھا، وہ حضور کے صحابی حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تیر مارا تو ان کے تیر کی وجہ سے وہ عمر بن حضرمی جو شخص تھا وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو پہلا قتل ہوا تھا نا، وہ یہ عمر بن حضرمی کا تھا۔ یہ پہلا مسلمانوں کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ جب یہ مرا تو کفار کے اندر ایک آگ دوڑ گئی کہ جناب اب ہم کسی نے چھوڑنا نہیں ہے مسلمانوں کو، اب خون کا بدلہ خون ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو، جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ انہوں نے جناب نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، جناب ہم موقع تلاش کریں گے، ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے ہمارا بندہ مارا تو مارا کیوں ہے، بس وہ اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کبھی موقع ملے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ اسی دوران ایک قافلہ ملک شام کفار کی طرف سے مال تجارت لے کر گیا تھا۔ جب جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کہ چلو ان کا راستہ روکتے ہیں۔ آپ مقام ذوالعشیرہ ایک مقام ہے، وہاں تک آپ نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ نہیں قابو آئے، وہ بھاگ گئے تھے، نکل گئے تھے۔ حضور وہاں سے پھر واپس تشریف لے آئے۔ واپس تشریف لے آئے تو کچھ دنوں بعد آپ کو خبر ملی کہ حضور وہ جو قافلہ گیا تھا شام کی طرف وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمایا چلو نکلو، چلتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں۔ صرف اس غرض سے حضور باہر نکلے تھے مدینہ پاک سے کہ بھئی ان جو قافلہ آ رہا ہے مال لے کر، مال تجارت ملک شام سے، ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن کسی نے خبر پہنچا دی مکہ، کفار مکہ کو کہ بھائی مسلمان پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تم تیار ہو جاؤ۔ اب مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جناب اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنا بڑا جناب وہ ہوگا، مارکا ہوگا، وہ تو صرف راستہ روکنے کے لیے باہر آئے ہوئے تھے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستہ روکنے کے لیے باہر تشریف لائے، کفار تو پہلے ہی گرم تھے، ان کا بندہ جو مارا گیا تھا وہ کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں، بس موقع تلاش کریں گے، خون کا بدلہ خون ہوگا۔ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جناب تیاری کرو، اعلان کر دیا بھائی جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے لے کر نکلو۔ ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ اب حضور کو خبر بھی نہیں ہے، نہ حضور کے صحابہ کو خبر ہے کہ بھائی وہاں تیاری ہو رہی ہے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور مکہ والے تو تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلحے تیار کر لیے، انہوں نے جناب سامان تیار کر لیا ہے، تو وہ فل جنگ کی تیاری میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پریشان ہوئے تو آپ صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اے میرے غلاموں، ہم نکلے تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن وہ پورے مسلح ہو کر آ رہے ہیں، اب تمہارا کیا خیال ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ واپس چلے جائیں؟ بندے کتنے ہیں؟ 313 ہیں، 313، 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس، 8 تلواریں ہیں ان کے پاس، اور کچھ ساز و سامان ہے جنگی، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو کی کرنا ہے؟ حضور ہم نے گردنیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جب مرضی کٹوا دے، ہم حاضر ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ہم حاضر ہیں گردنیں کٹوانے کے لیے، یہ کون سی بات ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو آنے دو ان کو، ہم جو تیار ہیں حاضر ہیں۔ لیکن حضور کا اشارہ، حضور کا خیال جو تھا وہ انصار کی طرف تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ انصار کے ساتھ حضور کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی کوئی فوج کافر اگر مدینے پر حملہ کریں گے نا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، دفاع کریں گے مسلمانوں کا، لیکن مدینے سے باہر دفاع نہیں کریں گے۔ اب چونکہ یہ بدر جو تھی یہ مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے، مدینے سے باہر ہوئی ہے۔ اب وہ انصار والوں سے حضور کا خطاب فرما رہے تھے کہ بھئی انصار کیا کہتے ہیں اس بارے میں، چونکہ ان کا معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو مدینے سے باہر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور ہم سے پوچھتے ہو کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور بدر تو یہ بالکل قریب ہے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے، کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں۔ کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنا ایسے ہے جیسے آج کوئی اٹھ کر کہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑنی ہے، روس کے ساتھ جنگ چھیڑنی، سپر پاور تھی اس وقت روم کی۔ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور آپ حکم دے، اشارہ کریں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں۔ غلطی ہوئی نہیں یار، حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے۔ عرض کی تھی حضور آپ نے کیا سمجھ لیا کہ ہم جناب موسیٰ کی قوم کی طرح ہیں کہ جب اوکھا ویلا آیا تو وہ کہنے لگے جناب موسیٰ تم بھی جاؤ، تمہارا رب بھی جائے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہم تو نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم جناب موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، آپ حکم دے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ بس ذرا گفتگو سنی نا، حضور نے اپنے غلامت حضور کا چہرہ تو پہلے بے مثال تھا نا، اشرق وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ اور چمک اٹھا۔ حضور خوش ہو گئے کہ بھائی میرے غلام تو تیار نے۔ بس پھر آپ نکل پڑے۔ 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو آپ روانہ ہوئے مدینہ پاک سے۔ اس وقت جب آپ نکلنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ جنگ میں نہیں جائیں گے، چونکہ پہلی جنگ تھی، چھوٹے بچے نہیں جائیں گے، وہ شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن سناتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کے ماموں جان کے خاندان میں سے ہیں، اور میرا آقا فخر کیا کرتے تھے۔ میرا آقا فرمانے سے کسی طرح اے جب ماما ہے تو کٹ کے لے آؤ، یہ بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ بھائی بدر میں چھوٹے بچے شریک نہیں ہوں گے، وہ حضور کی نگاہوں سے انہوں نے چھپنا شروع کر دیا، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، چھپ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں دوروں ویکھیا، میں کہ یار اس کو کیا مسئلہ ہے؟ میں قریب ہو کر میں نے اس کے گردن سے پکڑا، میں کہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کرتا کیا تو سوچ رہا ہے، کیا کر کیا رہا ہے؟ انہیں کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی چھوٹے بچے بدر میں نہیں جائیں گے، تو میں چھوٹا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو پکڑ کر جناب حضور کے پاس لے گئے۔ عرض کی تھی حضور اے میرا چھوٹا بھرا ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بدر میں شریک ہونا ہے، آپ نے منع کیا، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ میرے آقا نے فرمایا بھائی یہ چھوٹا ہے تو لہٰذا حکم یہی ہے کہ بھائی چھوٹوں کو واپس بھیج دیا جائے، جنگ میں شریک نہ ہو۔ فبکا، حدیث کے الفاظ ہے عمیر بن ابی وقاص نے کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتا۔ انہوں نے کہ حضور میں جانا ہی جانا ہے، کہ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ وہاں تو چھوٹوں کا یہ جذبہ شہادت تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تھا نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کہ حضور میں جانا ہی جانا، رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو پھر تیاری کرو۔ خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے میں تلوار باندھ کے فرمایا چل پترا، تو پہلے تو تن معافی مل گئی سی کہ بھائی رہ جا پیچھے، تو نہیں رہنا چاہتے پھر اگے لاگ ہونا، آگے لاگ۔ پھر وہی 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں بدر کے اندر، 14، ان میں عمیر بن ابی وقاص بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ جذبہ شہادت تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو 12 رمضان المبارک کو حضور نکلے، اور چلتے چلتے آپ جب وہاں پہنچے، چونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کر دیا تھا، اور وہ پورے مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ آ گئے تھے، اور آ کر انہوں نے بدر کے اس جگہ پر قبضہ کیا کہ جہاں کنویں بھی تھے، چشمے بھی تھے، جہاں رہنے کے سہنے کا انداز جو چیزیں ٹھیک تھی وہ ٹھیک تھی بالکل، اور جہاں مسلمان پہنچے وہاں کی زمین بھی ریتلی، گھوڑے چلنا بھی مشکل تھے، وہاں گھوڑے کے پاؤں ڈھنستے تھے زمین کے اندر، نہ کنویں ہیں نہ چشمے ہیں نہ پانی کے لیے کچھ تھا۔ وہ جگہ صحابہ کرام نے کو ملی، چونکہ اب پہلے وہ پہنچ گئے تھے، کفار وہاں آ گئے تھے، اور پھر صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، یہاں تو گھوڑے بھی نہیں چل سکتے، پاؤں ان کے دھن سے جا رہے ہیں، کیا کریں، اور کنویں بھی نہیں ہے، نہ پانی پینے کے لیے نہ چشمہ ہے، نہ کیا کریں گے۔ جب یہ پریشان ہوئے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اللہ نے بارش نازل فرمایا،
اللہ نے بارش نازل فرما دی، اور بارش جب اتری وہ جو سارا ریتلی زمین تھی بالکل برابر ہو گئی، گھوڑے بھی صحیح ہو گئے، اور جناب صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے چشمے بنا لیے، چشمے بنا کر پانی کو جناب سیو کر لیا، اس سے وضو بھی کرتے تھے، اس سے پانی بھی پی لیا کرتے تھے۔ اور ادھر چونکہ جناب زمین اچھی تھی، جب بارش ہوئی وہاں سارا کیچڑ ہو گیا، سارا کیچڑ ہو گیا جناب، ان کے گھوڑے بھی گندے ہو گئے جناب، گھوڑے چلنے سے بھی قاصر ہو گئے، نہ پینے کے لیے کچھ نہ جناب کھانے کے لیے کچھ۔ یہ میں پہلے کہتا ہوں کہ چلنا مسلمانوں کا کام ہے، چلنا مسلمانوں کا کام ہے، پھر مدد آ ہی جاتی ہے۔ ہاں وہ چلے تھے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، چھوڑا 313 تھے، اگر صحابہ کیا تھا جناب کہ جناب ہم تو تھوڑے ہیں جناب، ہم تو مارے جائیں گے وہاں جا کر، ہم کیا کریں گے؟ نہیں، جب حضور نے فرما دیا چلو، نکل پڑے، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے، کچھ تھا بھی نہیں پاس، نکل پڑے اور جا کر ڈیرے لگائے، پھر اللہ رب العزت نے مدد عطا فرمائی دی تھی۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن میرے آقا نے صف بندی فرمائی۔ جنگ میں اس طرح ہوتا تھا، صف بندی ہوا کرتی تھی، ادھر کفار کی صفیں بھی بن جایا کرتی تھی، یہاں مسلمانوں کی صفیں بن جایا کرتی تھی۔ صف بندی فرمائی میرے آقا نے، اور ہاتھ میں چھڑی تھی حضور کے، حضور چھڑی کے ساتھ نہ صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صف میں کھڑے تھے، ان کا پیٹ تھوڑا موٹا تھا، وہ پیٹ باہر نکلا ہوا تھا صف سے، صف سیدھی کر رہے تھے نا حضور، پیٹ باہر تھا، میرے آقا نے چھڑی کو ان کے پیٹ پر مارا، اور ہمیں استوی یا سواد، فرمایا سواد سیدھا ہو جا، کیسے کھڑا ہے؟ سیدھا ہو کے کھڑا ہو۔ اب سنیے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضور یہ جو آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے نا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، درد ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے عادل بنا کر بھیجا ہے، مجھے آپ قصاص دیں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ چھڑی میں نے دیو، میں تو انہوں مارنا چاہنا، میں نے دیو۔ فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ، میرے آقا نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا کہ لو جی سواد، بدلہ لینا چاہتا ہے لو۔ بس پھر یہ تو عشق تھا نا، کرنا تو وہ کچھ اور چاہتے تھے، ورنہ صحابی کیسے کہہ سکتے کہ حضور بدلہ لینا تھوڑے کو۔ بس جب حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا نا، صحابی رسول دوڑے، دوڑ کر حضور کے ساتھ معانقہ کیا اس طرح، اور حضور کے پیٹ کو بوسہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ سواد یہ کیا کیا تو نے تو بدلہ لینا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کی حضور بات یہ ہے کہ ساری زندگی جو آپ کی خدمت کی ہے، ابھی موت سامنے ہے، تھوڑی دیر بعد ہم نے مر جانا ہے، میری دل کی خواہش یہ تھی کہ آخری جاتے جاتے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ تو بس 17 رمضان المبارک کو میرے آقا نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ، چونکہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور جنگ میں نہیں آئیں گے، حضور پیچھے خیمے میں رہیں گے، خیمہ آپ کے لیے لگا دیا گیا۔ میرے آقا خیمے میں تھے، اور اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا کفر ایک طرف تھا، اور ان کی صرف نگاہیں حضور پر تھیں۔ سب سے بڑی تکلیف تو سب کو حضور کی وجہ سے ہے نا، تکلیف ان کو حضور کی تھی، اور وہ حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ اب ادھر پہرا دینے والا کون ہے؟ خیمے میں حضور تشریف لے آئے، اتنے سخت حالات میں پہرا پتہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور میں حاضر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی میں پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میرے آقا خیمے میں تشریف لے گئے، جنگ شروع ہو گئی، پیچھے سے میرے آقا دعائیں کرتے تھے۔ خیمے میں جا کر حضور سوئے نہیں ہے کہ بھائی اپنے غلاموں کو جنگ پر لگا دیا اور پیچھے جا کے خیمے میں سو گئے۔ لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اپنے کارکنوں کو جناب بھیج دے کہ بھائی لڑو تسی تو آپ جناب حجرے سے بڑھ کے بیٹھ جائے، لیڈر یہ نہیں ہوتا۔ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے میدان میں خود آئے۔ میرے آقا جب خیمے میں گئے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مالک کائنات، یہ چند گنے لوگ میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اور یہ چند گنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ سارے آج مر گئے نا، پورے روئے زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے مالک ان کی حفاظت کرنا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حق کی فتح ہوتی ہے، آج حق کی فتح ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا رو رہے تھے، میرے آقا رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، اور میرے آقا کی جو چادر مبارک تھی کندھے پر وہ بھی گھسر کر جو ہے زمین پر آ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر آگے ہوئے، آ کر جا کر حضور کی چادر اوپر کی، عرض کی تھی حضور پریشان کیوں ہوتے؟ جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا پورا ہو کر رہے گا،
پورا ہو کر رہے گا. بس جب میرے آقا نے دعا کی, اس دعائے نبی کا پھر اثر تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب میدان عمل میں اترے, وہاں ہزاروں کا لشکر تھا. نہ ان کے صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ, نہ پینے کے لیے کچھ. وہاں 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے. روایات ہے 10 اونٹ ذبح ہو کر کے وہ اپنے بڑے, ان کے رؤساء جو قریش کے رؤساء تھے, وہ بڑے بڑے 10 اونٹ ذبح کر کے اپنے سپاہیوں کو کھلاتے تھے. یہاں صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا بھی نہیں کھانے کے لیے, اور بے سر و سامانی کے عالم میں. نہ تلواریں کچھ ہیں پاس, نہ گھوڑے کچھ, بالکل 2 گھوڑے ہیں, 8 تلواریں ہیں. کی مقابلہ ہے جی, کی مقابلہ ہے. 1000 کا لشکر ہو, اور اس طرف جناب ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ, اونٹ بھی زیادہ, اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہ گھوڑے اتنے زیادہ, نہ تلواریں ان کی زیادہ. یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہی کچھ اور ہے جناب. یہاں لوگ کہتے ہیں جناب ہم کشمیر کا مسئلہ چھیڑیں گے تو ہمارے پاس فوج نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت اتنی نہیں ہے, ہمارے پاس افراد اتنے نہیں ہیں, ہمارے پاس اسلحہ اتنا نہیں ہے. میں کہا قبلہ, اسلام کا مزاج یہ ہے ہی نہیں. اسلام قلت و کثرت کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ افراد کتنے ہیں. اسلام تو کہتا ہے ایک ہوئے لیکن جڑا ہوئے تو جناب وہ ہزاروں پر بھاری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مکرم اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھارو, جہاد پر ابھارو. ہوگا کیا؟ فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. فرمایا جی انہاں 20 جنے ہوئے نا, 20 جنے, صرف 20 نہیں کہا, 20 نہیں کہا, ساتھ صابرون بھی کیا. فرمایا کہ 20 جنے ہوئے, جنے جو میدان عمل سے بھاگنے والے نہ ہوئے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, 200 پر غالب آئے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جے ہونے چاہے نا 100 جنے, 100 جنے ہون, جنے ہون مرد. اے نہیں کہ میدان عمل چو تیر آیا تو جناب نصب ہے, آنسو گیس آیا تو نصب ہے, گولی چلی تو نصب ہے. نہ فرمایا کہ جناب میدان عمل میں کھڑے ہونے والے ہوئے, میدان عمل میں استقامت کے ساتھ ٹھہرنے والے ہوئے نا. فرمایا جی 100 ہے تو ہزاروں پر غالب آ جائیں گے. اسلام کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے. اسلام قلت و کثرت کو نہیں دیکھتا. دسو نا, جنگ موتا کے اندر 3000 مسلمان ہیں, مقابلے میں 3 لاکھ رومی ہیں. 3000 مسلمان مقابلے میں 3 لاکھ رومی. کیا مقابلہ ہے, ہاں کیا مقابلہ. میرے آقا نے جھنڈا زید بن حارثہ کو پکڑایا, اور میں جے شہید ہو جان جھنڈا پھر جعفر بن ابی طالب پکڑ لیں, جی وہ بھی شہید ہو جان, پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑ لیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جس کو مسلمان اپنا لیڈر مان لے وہ آپ کا لیڈر ہے. بس میرا آقا نے چونکہ اشارت فرما دی تھی کہ انہوں نے شہید ہونا ہے, زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے, جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمانوں کے لشکر میں آواز لگی, اس نے کہا بچنا چاہتے ہو تو جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں پکڑا تھا. قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن, یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. ہاں جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا نا, آپ نے پھر اس ایک جنگ میں 9 تلواروں کو توڑ دیا, 9 تلواریں آپ نے توڑ دی. تو اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ بھائی قلت اور کثرت. 3 لاکھ رومی کے مقابلے میں 3000 کی کیا حیثیت ہے. یہ تو جنگ موتا ہوئی نا, جنگ یرموک کے اندر 6 لاکھ رومی تھے, ان کے مقابلے میں صرف 36,000 مسلمان. 6 لاکھ رومی اور مسلمان مقابلے میں صرف 36,000. اور جب مسلمان مقابلے کے لیے آئے نا تو رومیوں کا ایک سپہ سالار, ان کا غنڈہ سامنے آیا, باہان نامی, اور اس نے کہا کہ جناب مجھے پتہ ہے, اس نے صحابہ کرام کو تانا دیا, اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ جناب تم یہاں کیوں آئے ہو, یہاں تمہیں بھوکھا پن اور ننگا پن یہاں نکال کر مدینہ پاک سے یہاں لے کر آئے. تم بھوکے تھے, ننگے تھے, تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس لیے تم مدینہ پاک چھوڑ کر یہاں آئے ہو. اب میں تمہیں کیا کہتا ہوں, وہ بہان کہنے لگا اپنے ایک سپاہی کو بھیجو, میں ان کو جناب پیسے بھی دیتا ہوں, پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتا ہوں, اور کھانے کے لیے روٹی بھی دیتا ہوں. اگلے سال یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگلے سال اپنی جگہ پر ہی رہنا, میں وہاں سامان پہنچا دوں گا. یہ تانا دیا بہان نے مسلمانوں کو. اب مقابلہ سامنے پتہ کون کر رہے تھے, خالد بن ولید کر رہے تھے, حضرت کا کر رہے تھے, حضور کے شیر, شرحبیل بن حسنہ کر رہے تھے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے شیر صحابہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس وقت. خالد بن ولید اگے ہوئے, عرض کی تھی میں اس کو, صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں اس کو. اب دیکھو نا 6 لاکھ رومی ہیں, مقابلے میں 36,000 ہیں,
رومیوں کے جناب سے بس سالار نے تانا دے دیا. اب خالد بن ولید کو تو چاہیے تھا کہہ دیتے اور جناب ہمارے تو افراد بھی اتنے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو طاقت اتنی نہیں ہے, کوئی گل نہیں یار, ہاتھ ہولا رکھو, کوئی نہیں, جانے دو. اگر اس نے بات کر بھی دی تو کیا ہو گیا؟ نہیں, غیرت بڑی چیز ہے, غیرت بڑی چیز ہے, غیرت ہے بڑی چیز, جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کلندر نے کہا تھا غیرت بہت بڑی چیز ہے. جب اس نے تانا دیا نا, خالد بن ولید اٹھ کے باہر آ گئے. تو نے کیا بات کر دی کہ ہم بھوکے تھے, ننگے تھے, مدینہ پاک سے نکل کر یہاں آئے؟ نہیں نہیں, بات ایسے نہیں ہے. انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو, فرمایا جو تو نے بات کی ہے وہ بات ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے انا قوم نشرب الدماء, ہم حضور کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. اسی محمد عربی دے غلام ہیں جو خون پینے ہیں. اور انہو لا بلغنا اللہ دم اطیب من دم الروم, اور فرمایا کہ مدینہ پاک یہ خبر پہنچی ہے, چونکہ ہم خون پیتے ہیں, مدینہ پاک یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا چسکے والا ہے, بڑا لذیذ خون ہے, بڑا مزیدار خون ہے. فجئنا بذالک, اسی تمہارا خون پینا آئے ہیں, ہم تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں. یہ تھا نا مقابلہ. 6 لاکھ رومی سامنے کھڑے ہیں جناب. پھر بہان کہنے لگا, انہوں نے کہا یار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب والے ہو کر ہمارے ساتھ ایسی بات کریں گے, ایسی بات کریں گے. خالد بن ولید فرمایا ہاں تو اس وقت سوچتا جب ہم کافر تھے, اب اسلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں, اسلام قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا. 6 جائے کہ ہم 36,000 ہیں لیکن تیرا منہ بن کے رکھیں گے ایسے. اسلام قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا. اسلام کا مزاج اور ہے, اسلام کا مزاج اور. رانا سانگا 80,000 فوج لے کے آیا سے ظہیر الدین بابر کے مقابلے سے. 80,000 دی فوج, اور ظہیر الدین بابر کے پاس 15,000 یا 20,000 فوج تھی. جب آپ مقابلے کے لیے باہر نکلے نا, تو آپ نے اس طرح اپنی فوج کی طرف بھی ایک مرتبہ دیکھا, تو پھر اس کی طرف دیکھا, ان کی فوج کی طرف. اپنی فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی دیکھو, تھوڑی دیر بعد ہم نے سب نے مر جانا ہے, سب نے مر جانا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک فوج کا لیڈر کہے کہ ہم نے مر جانا ہے, تو فوجی تو سارے بزدل ہو جاتے ہیں, یار سارا لیڈر کہہ رہا ہے مر جانا, تو ایسی کی ہے. جب آپ نے فرمایا ہم نے سب نے مر جانا ہے, وہ دیکھو کہ اتنا بڑا لشکر ہے ان کا, 80,000 ہے ان کا لشکر آیا ہوا ہے, اور جناب ہم تو بالکل تھوڑے ہیں, ہم مر جائیں گے تھوڑی دیر بعد. ظہیر الدین بابر نے جب یہ فرمایا نا, تھوڑی دیر بعد جب دیکھا کہ جناب اپنی فوج کے اندر بزدلی آ رہی ہے, آپ نے فرمایا سنو, جب مرنا ہی ہے نا پھر چج نال مرے آجے, اور جب مرنا ہی ہے تو شان سے مرنا ہے, ایسے نہیں مرنا. بس جب یہ اعلان کرنا تو پوری فوج پھر دلیر ہو گئی. جب مقابلے کے لیے آئے 15-20 ہزار نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا تھا. یہ بات ہے اسلام کا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور یہ تو ابلیس کو جناب یورپ کے مشینوں کا سہارا ہوتا ہے, ورنہ مسلمان کو تو سہارا صرف اللہ اس کے رسول پر ہے. بس مسلمان کے پاس اسلحہ نہ بھی ہو, تلواریں نہ بھی ہوں, گھوڑے نہ بھی ہوں, ان کا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے دین کے لیے نکلو. جب تم اللہ کے دین کے لیے نکلو گے نا, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرما ہی دے گا. پہلے شرط ہے میدان عمل میں آنا. بندہ ان گھر ہی بیٹھ جائے کہ جناب یہاں مدد آ جائے گی, مدد ایسے نہیں آتی. گھر بیٹھ کر بندہ کہے جناب کشمیر آزاد ہو جائے گا, اور ہندو ظالم جناب کشمیر چھوڑ کر گھروں کو بھاگ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. کیوں جی, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ فرمایا ان تنصروا اللہ, پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو, پہلے میدان عمل میں آؤ, ینصرکم, پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر سے نہیں آئے, پہلے آئے سن نا, پھر اللہ نے فرشتے بھیجے سن نا. پہلے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے. یہ نہیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم تو تھوڑے ہیں, 313 ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. نہیں, جب حضور نے فرما دیا میدان میں آ گئے, اور جب میدان میں آئے پھر اللہ نے تنہا ہاتھ چھوڑا نہیں. پہلے 1,000 فرشتے نازل فرمائے, پھر 3,000 بھیجے, پھر 5,000 فرشتوں کو بھیج دیا. 5,000 فرشتے صحابہ کرام کی مدد کے لیے آئے تھے, اور خود جبریل بھی آئے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں, حضرت عطیہ بن قیس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی نا, جنگ ختم ہو گئی, تو جبریل امین علیہ السلام آپ سرخ رنگ کی گھوڑی پر سوار ہو کر آئے. حضور کے پاس سرخ رنگ کی گھوڑی تھی, اس پر سوار ہو کر آئے, اور آپ نے جنگی ساز و سامان بھی پہنا ہوا تھا, اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا. جبریل امین کے ہاتھ میں نیزہ تھا, جنگی ساز و سامان پہنا ہوا تھا. آ کر حضور کو عرض کی, حضور
اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس وقت تک میرے حبیب سے جدا نہیں ہونا جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے. یا رسول اللہ میں پوچھنا آیا تسی راضی ہو گئے ہو؟ راضی ہو گئے ہو؟ میرا آقا فرمایا ہاں میں راضی ہو گیا. پھر جبریل واپس تشریف لے گئے. یہ جبریل بھی آئے ہوئے تھے جناب جنگ بدر کے اندر, میکائیل بھی آئے ہوئے تھے. حضرت جابر فرماتے نے بدر کے اندر دوسرے یا تیسرے دن جب جنگ بدر فتح ہو گئی نا, یہ بھی سنو, جب جنگ فتح ہو گئی نا میرے آقا وہاں 3 دن تک مزید بیٹھے رہے وہاں. یہ بہادری کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بندہ ایک جگہ پر فتح کر لے پھر 3 دن تک حضور بیٹھے رہے. حضور اگر کوئی اور جنا ہے تو آؤ سامنے, میں بیٹھا ہوں یہاں. 3 دن تک مزید بیٹھے رہے وہاں حضور. کس نے آنا تھا؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. نسل لگے نا کافر, مسلمانوں نے پیچھے تیر اندازی کی, سارے بھاگ گئے. آگے جا کر کہنے لگے کہ ہم دوبارہ آئیں گے, ہم دوبارہ آئیں گے, ہم میدان لگائیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ, جب تسی واپس آؤ گے نا ایسے بھی آ جائیں گے. اب دیکھو نا, لڑنا تو صحابہ نے تھا. اللہ فرمانے کہ اگر تم آؤ گے نعود, ہم بھی آ جائیں گے پھر میدان میں. یہ کون سی بات ہے؟ حضور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دوسرے کے تیسرے دن نا حضور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز حضور مسکرا پڑے. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. آج لوگ کہتے ہیں خیال مصطفیٰ آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور دوران نماز مسکرا پڑے. جب حضور مسکرائے, نماز جب حضور نے مکمل کی, فقلنا, قلت تو معنی میں نے کہا. جابر اگر ایک جابر فرماتے ہیں نا تو پھر قلت تو میں نے کہا. جابر فرماتے ہیں میں نے اکیلے نہیں, قلنا, جتنے صحابہ کرام موجود ہیں سب نے عرض کی, یعنی سارے حضور نے دیکھ رہے سن. نماز اللہ کی اور یہ دیکھ حضور کو رہے ہیں. سب نے عرض کی حضور رأینا کا تبسم تھا, حضور ہم نے آپ کو نماز کے اندر دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے فرمایا مر بی میکائیل وعلی جناحہ اثر الغبار وہو راجع من طلب القوم فضحک الی فتبسمت الیہ. فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز میرے پاس سے میکائیل گزرے, حضرت میکائیل میرے پاس سے گزرے اور ان کے پروں پر بدر کا گرد و غبار موجود تھا, اور وہ میری قوم, میرے صحابہ, میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. دوران نماز جب میرے پاس سے گزرے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے, میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا. اللہ زور لاؤ یار تسی, اللہ ہاتھ باہر کر, ٹھہرو ٹھہرو. اوے حضور کے شیر غلاموں کا تذکرہ سن کے جناب تسی ہلے بھی دلیر نہیں ہوئے. کمال ہے بھائی, پھر میرے مقتدی ہو کے, میرے مقتدی اتنے بزدل نہیں ہو سکتے. دلیر ہو یار, صحیح کھچ کے نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر, ہاتھ باہر کر کے نعرہ رسالت زندہ باد, زندہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک بس مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ میدان عمل میں آ جانا, پھر مدد اللہ بھیج ہی دیتا ہے. بھیجیے کہ نہیں بھیجی بدر میں, جبریل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے, 3000 5000 فرشتے بھی آ گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, ہم تلوار بعد میں گھماتے رہے, کافر پہلے ڈگ پہنتا سی, پہلے گر پہنا. میں ایسی سوچتا کہ کی ہویا کہ یہ, بعد میں حضور سے پوچھا کہ بھائی حضور یہ کیا تھا, ہم تلوار بھی چلاتے نہیں تھے, کافر پہلے گر پڑتا تھا, کسی طرح کان کٹیا ہوتا سی, کسی طرح ہاتھ کٹیا ہوتا سی. حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا وہ فرشتے تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, فرشتے تمہاری مدد. تو بات یہ ہے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے, میدان عمل میں آؤ. آج بھی اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں تو پھر آج کھڑے ہو جاؤ, آج میدان عمل میں آؤ, آج جہاد کے لیے اترو, نکلو باہر. آج کشمیر کا نام ہی کوئی نہیں ہے, کشمیر فتح ہوگا تو صرف جہاد سے ہوگا. آج بدر کا دن ہے نا, یوم بدر ہے آج 17 رمضان مبارک کو, تو آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کافر کو اگر لتاڑنا ہے نا, کافر کو پیروں میں لانا ہے تو پھر جہاد کا رستہ اختیار کرو. جہاد بزدلی نہیں, دلیر ہو کے. اور یار آج تو مسلمان اتنے بزدل ہو گئے,
گھروں باہر ہی نہیں نکلتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام بصیری فرماتے ہیں ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا ارا منہم فی کل مستدم. امام بصیری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شجاعت اور بہادری کے پہاڑ تھے، پہاڑ. اور فرمایا کہ میں اگر ان کی شان بیان کروں گا نا ہو سکتا ہے کمی ہو جائے. فرمایا جا ان جگہوں پر جا جہاں صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہاں جا کر ان جگہوں سے پوچھ. فرمایا فصل حنینن، فرمایا جا کے میدان حنین سے پوچھ. وصل بدرن، جا کے بدر سے پوچھ. جا کے احد سے پوچھ کہ صحابہ کرام نے کون کون سی بہادری یہاں دکھائی تھی. ان جگہوں سے جا کر پوچھ. اور امام بصیری فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب گل کی تھی امام بصیری. فرماتے ہیں طالت قلوب العدا من باسم فرقن فما تفرق بین البہم والبوہم. یہ تھی مسلمانوں کی شان. امام بصیری فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام، حضور کے شیر صحابہ، ان کا کافروں کے دلوں پر اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ اس وقت اگر جنگل کے اندر کوئی بکری بھی گزرتی تھی نا تو وہ ڈر جاتے سن کہ او محمد بھی تو غلام آ رہا ہے جی. بکری گزرتی تھی نا دور سے تو وہ ڈر جاتے تھے جناب وہ کوئی نہ کوئی محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. آج مسلمانوں کا حال کی ہے، آج کیا حال ہے؟ آج نا پورا کفر ہمارے اوپر چڑھ آیا ہے، یہود و نصارہ ہمارے اوپر چڑھ آئے ہیں. وجہ کیا؟ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا. ہم بدر کی بات تو ضرور کرتے ہیں جناب، ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں جناب، بدر میں یہ ہوا تھا، احد میں یہ ہوا تھا، حنین میں یہ ہوا تھا. بس باتیں کرنے کی حد تک ہم رہ گئے. میدان عمل میں آنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میدان عمل میں آنا پڑے گا بادشاہوں، پھر مدد آئے.